جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ میں آج جس موضوع پر لب کشائی کر رہی ہوں وہ ہے رمضان المبارک۔ ساتھیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان قمری مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو اپنی طرف سے خاص نصرت فرمائی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مبارک مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ صدر علی وقار، اس ماہ سے خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ اس ماہ مبارک میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، موسلادھار بارش کی طرح رحمتیں برستی ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا ایسا مہینہ ہے، اس کے اول عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اور اس کے دوسرے عشرے میں مغفرت کا ذریعہ ہے، اور اس کے تیسرے عشرے میں دوزخ کی آگ سے نجات ملتی ہے۔ رمضان المبارک ساتھیوں، میرے عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، جو بنی نوع انسان کے لیے ہدایات کا ذریعہ ہے، جس میں ہدایات کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک روایات میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایک اور روایات میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑا دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑا دیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں صرف روزے دار داخل ہو سکتے ہیں۔ دنیا جس بھوک